پاکستان میں بے نمازی کیوں زیادہ ہیں؟ بے نمازیوں کو نماز کی طرف راغب کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ خدا نخواستہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے تو ایک بار یہ پوسٹ ضرور پڑھیں۔ احباب سے یہ شیئر ضرور کر دیں۔ ایک بھی شخص یہ پڑھ کر نماز کی طرف راغب ہو گیا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ برصغیر کے علاوہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایک واضح فرق یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی مساجد بھری ہوئی ملتی ہیں، جبکہ یہاں پاکستان میں حال یہ ہے کہ جمعے کی نماز پر کسی بھی مسجد میں جگہ نہیں ملتی، جبکہ کسی بھی دوسری نماز پر ایک بھی صف پوری نہیں ملتی۔ اس کی وجوہات اور ان کے حل پر لکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کر سکیں۔ اس کی وجوہات جو مجھے سمجھ آتی ہیں، ان میں یہ 3 بہت اہم ہیں۔ نماز کی قدر و منزلت و اہمیت، نہ پڑھنے کی وعید۔ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو اس کی قدر و منزلت و اہمیت کا ادراک ہو۔ وہ کام دین سے متعلق ہو تو اس کے کرنے کی صورت میں اجر و ثواب اور نہ کرنے کا گناہ و عذاب کے بارے میں معلوم ہو۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب بہت کم لوگ دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کے دین سیکھنے کا واحد ذریعہ یا تو عصری کتب میں موجود چند ایک اسلامی مضامین ہیں یا جمعے کے خطبات۔ عصری تعلیم میں چند ایک واجبی سی باتوں کے علاوہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو دین کی صحیح تعلیم دے سکے۔ جمعے کے خطبات میں مولویوں کو مسلکی لڑائیوں سے ہی فرصت ہی نہیں ملتی۔ قرآن مجید ہی کوئی نہیں کھولتا تو احادیث کی کتب کا مطالعہ کون کرے گا؟ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک اور سنت میں سب سے زیادہ تاکید اور حکم نماز کے بارے میں ہی ہے اور اس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، یہاں تک کہ بیمار، معذور، لاغر، حتیٰ کہ موت کے منہ میں پہنچے ہوئے کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ خدا نخواستہ ہم پہلے ہی سوال میں فیل ہو گئے تو پھر کیسے کامیابی ملے گی؟ نمبر 2، فرض نماز کتنی ہیں؟ فرض نماز پر کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی سنت نماز نہ پڑھے تو گناہ ہوگا۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے لوگوں کو فرض، سنت، نفل کا فرق معلوم نہیں ہے اور اکثریت کے نزدیک عشاء کی 17 اور ظہر کی 12 رکعت پڑھنی لازم ہے۔ فرانس میں عربیوں کا دیکھتا تھا کہ سخت سردی میں بھی جماعت کے لیے لازمی مسجد آتے تھے، لیکن فرض پڑھتے ہی نکل کر کام میں لگ جاتے تھے۔ تب بڑا غصہ آتا تھا کہ سنت پڑھتے ہی نہیں۔ شروع میں مساجد سے ائمہ کرام سے اس بابت پوچھا تو جواب ملا کہ سنت چھوڑنے پر گناہ ہوگا۔ جب خود مطالعہ کیا تو پتہ چلا
کہ سنت نماز دراصل نوافل ہیں۔ کچھ وہ سنت موقدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھتے تھے، اور کچھ وہ جو کبھی پڑھ لیتے تھے کبھی نہیں۔ ان سب کی تاکید تو کی ہے اور بہت زیادہ ثواب بھی بتایا ہے، لیکن حکم نہیں ہے، یعنی پڑھیں تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ بعد میں علماء کرام سے پوچھا تو دیوبندی اور اہل حدیث علماء کرام نے اس کی تصدیق کی کہ کوئی سنت موقدہ بغیر کسی وجہ کے بھی نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا، اور نوافل تو پتہ نہیں کس نے شامل کر دیے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ فرق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ جلدی جلدی پڑھنے لگے ہوتے ہیں، حالانکہ وقت کی کمی ہے تو صرف فرض پڑھ لیں، لیکن سکون سے پڑھیں۔ گھر میں اکثر خواتین کو خوش و خضوع کے بجائے بس جلدی جلدی ختم کرتے دیکھتا ہوں۔ بے نمازیوں کو اکثر یہ بتا دیا جائے کہ صرف 5 فرض نمازوں کے 17 فرض کی رکعتیں ہیں جن کی باس پرس ہونی ہے، وہ لازمی پڑھنی ہے، اور باقی پڑھو یا نہ پڑھو تو ان کی اکثریت جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کر لے گی۔ سنت و نوافل کی اہمیت بہت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ جو کمی کوتاہی ہماری نماز میں رہ گئی وہ اس کے لیے ہماری سنت و نوافل کام آ جائیں۔ لیکن کبھی وقت کی کمی ہو یا جلدی ہو تو صرف فرض پڑھ لیں، اور بے نمازی لوگ پہلے صرف فرضوں کا اہتمام کر لیں، پھر جب نماز کی عادت پختہ ہو جائے تو سنت و نوافل کے اہتمام کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ فرض نماز کا جہاں بھی قرآن و سنت میں تذکرہ ملے گا تو واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے اور نہ پڑھنے پر کیا عذاب و وعید، لیکن سنت و نوافل کی بات جہاں بھی کی گئی ہے صرف اور صرف اجر و ثواب کا ذکر ہے، کہیں بھی اشارے یا وعید کا تذکرہ بھی نہیں۔ شفاعت کا غلط تصور برصغیر کے لوگوں کا اپنا من پسند اسلام ہے۔ سوچ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، چاہے دین کے کسی بھی حکم پر عمل نہ کریں، پھر بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور ہمیں تو جنت سب سے پہلے ملنی ہے۔ پھر اس پر محتاجات یہ کہ پیروں فقیروں سے امیدیں کا وہ بخشش کروا دیں گے کہ جس رب کی وہ دن میں 5 بار نافرمانی کر رہے ہیں اور حکم عدولی کر رہے ہیں، اس رب کے سامنے کوئی ان کی شفاعت کیوں کر سکے گا؟ شفاعت اس کی تو ہو سکتی ہے جس نے جانے انجانے یا بشری کمزوریوں کی وجہ سے گناہ ہو گئے ہوں، لیکن ایک عادی نافرمان اور جانتے بوجھتے حکم عدولی کرنے والا خود کو اس کا مستحق کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو آج سے ہی اس کا اہتمام کیجیے، ابھی صرف فرض اور وتر نماز پڑھنا شروع کر دیں، پھر سنتوں کا اہتمام کی توفیق بھی اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالی۔